سر کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا تو پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے اور حیا اور پردہ کرنے کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ جب تم میں کوئی نہائے تو اس کو پردہ کرنا لازم ہے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا تو کیا وجہ ہے؟ عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں۔ جب پانی اور منی دیکھیں تو ام سلمہ نے منہ کو ڈھانک لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے جیسا ہوتا ہے؟ تو اس واقعے سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ امہات المومنین کو اللہ عز و جل نے احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطان مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اس لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سوال کا تعجب ہوا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں یہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر انگلی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی سمجھتے ہیں اور زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے تو غسل نہ ہوگا، تو نماز بھی نہ ہوگی، بلکہ نماز فرض ہے۔ داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں دانتوں کی جڑ اور دانتوں کی کھڑکیوں میں زبان کی ہر کروٹ حلق کے کنارے تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے لوگوں کو ہاتھ میں پانی لیتے ہیں، منہ میں پانی ڈال کر واپس کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ حدیث میں آیا ہے اور علماء نے کہا ہے کلی کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ غرارہ بھی کریں، منہ میں پانی لے کر آسمان کی طرف منہ کو اٹھا کر غرارہ کریں۔ ہاں اگر روزہ دار ہیں تو روزہ کی حالت میں غرارہ نہ کریں، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو کلی میں غرارہ ضرور کریں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، غسل میں کلی کرنا پہلا فرض، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا اور پانی کو سونکھ کر اوپر چڑھائیں، اور بال برابر بھی سوکھی نہ ہو، اگر سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ناک میں پانی چڑھائیں اور ناک کے غلیظات کو دور کریں، اور ایک ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے پورے اچھی طریقے سے ناک کے غلیظات کو دور کریں اور دور کر کے ناک میں پانی چڑھائیں۔ ناک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا جو فرض ہے غسل میں سارے بدن پر پانی بہانا، اور سارے بدن پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ سوکھی نہ ہو۔ جب یہ 3 فرض آپ کے ہو جائیں گے تو غسل ہو جائے گا، اور یہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھلے ان کے جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا ضروری ہے، اور کانوں میں بالیاں وغیرہ زیورات کے سوراخ کا بھی وہی حکم ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جوانوں، یہ یاد رکھیں غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بانا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی شہر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغاں جاتا ہوں گلشن طرح آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہ ادا کریں سنت ادا کریں۔